نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعنة الله على الكاذبين قال الله تبارك وتعالى فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى یا واسع الکرم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ مختصر حمد و صلات کے بعد انتہائی قابل صد عزت و احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رد مرضیت کے حوالہ سے ہمارا آج کا پروگرام اس کا عنوان ہے مرزا غلام قادیانی کے جھوٹے دعووں کی بھرمار۔ ناظرین کرام، انگریز منحوس نے اسلام دشمنی کی وجہ سے اسلام دشمنی کو پالنے کے لیے غدار اسلام مرزا غلام قادیانی کو تیار کیا، اس پہ انویسٹ کیا، اس کو سہولیات فراہم کی، اس سے پھر جو اس نے چاہا، جیسے چاہا، جتنا چاہا، اسلام کے خلاف کام لیا۔ چونکہ انگریز یہ جانتا تھا ہر دور میں دشمن اسلام یہ جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ مسلمانوں کی قوت، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کا مضبوط ترین ہتھیار، مسلمانوں کا محور اور مرکز، مسلمانوں کا مرنا اور جینا، مسلمانوں کا مطمع نظر، کائنات میں ایک ذات ہے جس کو تاجدار ختم نبوت مصطفیٰ جان رحمت مکین گنبد خضرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ روز اول سے ہی اسلام دشمنوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو پسپا کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، زوال پذیر اور مغلوب کرنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا۔ تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ان تمام ترک میں سے دشمن جو اپنے حربوں میں استعمال ہوا، وہ سب سے مضبوط حربہ یہ تھا کہ ہر وہ طریقہ اپنایا جائے جس کے ساتھ مسلمانوں کا جو تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہے، جو غلامی کا واسطہ ہے، جو محبت کا رشتہ ہے،
اس کو ختم کیا جا سکے، مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول کو نکالا جا سکے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب ان کے دلوں سے محبت رسول نکل گئی تو یہ زندہ لاش کی طرح ہوں گے، پھر یہ بیکار مال ہوگا۔ تو اس نے ہر ایک طریقہ اپنایا۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو اس کے لیے اس نے اپنا ہر طریقہ استعمال کیا اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کلی طور پہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ ہر زمانے کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے اس کثرت کے ساتھ پائے گئے اور اس خوبصورت فکر کے ساتھ پائے گئے کہ جنہوں نے ہر زمانے میں مصطفیٰ کے نلین اقدس پر، مصطفیٰ کے نام اقدس پر مقام کے لیے، نام کے لیے، آبرو کے لیے، عزت کے لیے، سرکار کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، تو ہر زمانہ میں ایسے عشاقان مصطفیٰ کثرت سے پائے گئے، پائے جاتے ہیں، انشاءاللہ پائے جاتے رہیں گے، جنہوں نے مصطفیٰ کی نالین پر، سرکار کی عظمت پر، آپ کی ناموس پر، ختم نبوت کے عقیدہ کے تحفظ پر جان، مال، اولاد، ہر چیز قربان کر کے یہ نعرہ مستانہ بلند کیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس جاں فدا، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو ہر زمانے میں ایسے عشاقان کی کمی نہیں رہی، لیکن دوسری جانب غداروں کی بھی کمی نہیں رہی۔ ان میں سے جو انگریزوں نے جن لوگوں کو خرید کر اسلام ہی کے خلاف استعمال کیا، مرزا غلام قادیانی کا نام ان میں سر فہرست ہے۔ انہوں نے اسلام کا شرازہ بکھیرنے کے لیے، نعوذ باللہ، اسلام کو پسپا کرنے کے لیے مرزا غلام قادیانی کو دعوی نبوت کے لیے کھڑا کیا۔ مرزا غلام قادیانی نے دعوی نبوت کیا۔ اس وقت مسلمانوں کے اندر بڑا تیزی سے یہ انتشار پھیلا۔ پھر جس طرح کتے کے منہ کو ہڈی لگتی ہے، اس کے منہ کو بھی جھوٹی شہرت اور جھوٹی عزت کی کتے والی ہڈی لگ چکی تھی۔ جس طرح ایک بولا کتا ہوتا ہے، وہ کبھی کسی پہ حملہ آور ہوتا ہے، کبھی کسی پہ حملہ آور، کبھی کسی پہ حملہ آور ہوتا ہے، یہ نظریاتی طور پر اس بولے کتے سے بھی ایک بڑا کتا ہے۔ کبھی آپ غور کریں نا کہ بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہو، ان کو سخت پیاس لگی ہو، جب ان کا مالک کھولتا ہے نا پانی کے تالاب پر یا جہاں پہ پانی کا انتظام ہو، تو یوں کر کے جبڑتے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو دھکا دیتا ہے کہ پہلے وہ پہنچے اور پانی کو پیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مرزا غلام قادیانی تو ان سے بھی زیادہ لالچی ہے اپنی شہرت کے حوالہ سے۔ ناظرین کرام، آپ اس کی کتابیں جو ہیں 80 سے زائد تقریباً جو اس نے لکھی، روحانی خزائن کے اندر اس کے ماننے والوں نے یہ جمع کر دی ہیں، آپ اس کی کتابیں پڑھیں، حیران ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر میرا نہیں کوئی خیال ایسا کوئی معزز منصب ہو، عزت والا عہدہ ہو، عزت والا کوئی رتبہ ہو، جس کا دعویٰ مرزا غلام قادیانی نے نہ کیا ہو۔ اس قدر کثرت کے ساتھ اس نے دعوے کیے، کبھی اس نے کہا میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کو خود نہیں پتا کہ میں آخر ہوں کیا۔ اور اس کے ماننے والے تو پہلے دن سے لے کر آج تک حیران ہیں۔ ان کے لیے یہ متعین کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے کہ ان کا روحانی باپ آخر تھا کیا،
اس نے دعوی اس کثرت سے کیے ہیں کہ وہ تعین نہیں کر سکتے، وہ دفاع نہیں کر سکتے اس کا، کیونکہ تھا ہی جھوٹا اول سے لے کر آخر تک۔ تو آج میں نے ضروری محسوس کیا کہ آج کے موضوع میں، آج کی گفتگو میں یہ موضوع ہی مستقل طور پر بنا کے گفتگو کی جائے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو کثرت سے جھوٹے دعوے کیے، جھوٹے دعووں کی برمار کی، ان سے پردہ چاک کیا جائے تاکہ میرے ناظرین اور سننے والے مرزا غلام قادیانی کی تضاد بیانی اور کذب بیانی اور لا یعنی اباطیل کا جو مجموعہ ہے اس پہ واقفیت حاصل کر سکے۔ ناظرین کرام، میں اس کے دعووں سے پہلے ایک حدیث سے مزید اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی نعمت بندے کے پاس نہ ہو اس کا اظہار کرے تو یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی کذب بیانی ہے، یہ بھی خلاف اسلام چیز ہے، بے مروتی ہے۔ اور مرزا غلام قادیانی کے اندر دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ برائی تو کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، یعنی ایک بندے کے پاس علم نہیں تو وہ لوگوں کو بتاتا پھر میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اللہ حاضر قیاس کوئی بھی نعمت لگا لے، کسی بندے کے پاس نہ ہو تو لوگوں کہے جی میں وہ نعمت والا ہوں، نعمت رکھتا ہوں، تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ بیماری تو مرزا غلام قادیانی کے بال بال میں سرایت کر چکی تھی، اس کی ایک ایک سانس سے ٹپکتی تھی۔ صحیح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ 785 کے اندر یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہیں ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کیا ان لی درۃ فہل علی حرج ان تشبعت من زوجی غیر الذی یعطینی، کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ میری ایک سوکن ہے، کیا مجھ پر کچھ گناہ تو نہیں کہ میں اپنے خاوند کی طرف سے کسی چیز کے پا لینے کا اظہار اس کے سامنے کروں کہ جو مجھ کو میسر نہیں، جو میرے شوہر نے مجھ کو نہیں دیا میں سوکن کے سامنے اظہار کروں کہ دیا ہے، جو میرے پاس چیز موجود نہیں، شوہر نے نہیں دی، تو سوکن کے سامنے میں اظہار کروں کہ یہ چیز میرے پاس موجود ہے، کیا یہ گناہ تو نہیں، کچھ حرج تو نہیں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوب زور او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس چیز کے پا لینے کا اظہار کرنے والا جو اس کو نہ دی گئی ہو، جھوٹ کے 2 کپڑے پہننے والے کی مانند ہے۔ یعنی ایسا ہوا کہ جیسے کسی نے جھوٹ کے 2 لباس پہنے ہو، یوں کہہ لیں ڈبل جھوٹ اس نے بولا ہو، اور یہ فریب بھی ہے، ریاکاری بھی ہے، یہ دھوکہ بھی ہے۔ یہ تو اسی طرح سے ہو گیا نا، اوپرلے درجے کا سخت گناہگار ہو، پاپی ہو، زانی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، قاتل ہو، ڈاکو ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اظہار کرتا پھرے کہ میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں، بڑا صالح ہوں، بڑا نیک ہوں، تو اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو بندے کے پاس نعمت نہیں اس کا اظہار کرے۔ یہ گناہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ تزویر ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ ایسا شخص المتشبع بما لم یعطى کلابس ثوب زور، ایسا شخص تو یوں ہے، اس شخص کی طرح ہے جس نے جھوٹ کے 2 لباس پہنے ہوں۔ اور یہاں جب ہم مرزا غلام قادیانی کی عبارتوں کو دیکھتے ہیں، صورتحال کو دیکھتے ہیں، تو یہ برائی تو اس میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی جس کا ساری زندگی اس نے کھل کے اظہار کیا اور لوگوں کو دھوکہ دیا۔